آج ہم انسانی تاریخ کے ان بڑے موڑ اور تصورات کی گہرائی میں اتر رہے ہیں جنہوں نے ہماری آج کی دنیا کو شکل دی ہے۔ جی بالکل۔ ہم یووال نوآ ہراری کی مشہور کتاب سیپینز کے کچھ اہم حصوں کو بنیاد بنا کر یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہم یعنی ہومو سیپینز کیسے آپ کہہ لیں شکار اور خوراک جمع کرنے والے چھوٹے گروہوں سے نکل کر آج کی عالمی جڑی ہوئی حقیقت تک پہنچے۔ بالکل، اور آج کی اس کھوج کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم اپنی حیاتیاتی جڑوں سے شروع کریں، جی، پھر دیکھیں کہ کیسے خیالی کہانیاں سنانے کی صلاحیت نے ہمیں ممتاز کیا، جسے ادراکی انقلاب کہتے ہیں۔ ادراکی انقلاب، ٹھیک ہے۔ پھر زراعت کا دور آیا، پیسے کا تصور کیسے ابھرا، بڑی بڑی سلطنتیں کیسے بنیں، مذاہب نے کیا کردار ادا کیا، اور آخر میں سائنسی انقلاب نے ہمیں کہاں لا کھڑا کیا ہے۔ تو یہ صرف تاریخ کا خلاصہ نہیں ہوگا؟ نہیں، یہ ان بنیادی تبدیلیوں کا تجزیہ ہے جنہوں نے انسانی معاشروں کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ کچھ حیران کن باتیں بھی سامنے آئیں گی۔ زبردست۔ تو آئیے بالکل شروع سے شروع کرتے ہیں ہماری حیاتیاتی پہچان سے۔ یہ حیاتیاتی درجہ بندی یعنی اسپیشیز، جینس وغیرہ یہ سب کیسے کام کرتا ہے؟ خاص طور پر یہ اسپیشیز یا نوع کا تصور کیا ہے؟ دیکھیں، یہ سمجھنا ضروری ہے کیونکہ یہ ہمیں جانوروں کی دنیا میں ہماری جگہ بتاتا ہے۔ نوع یا اسپیشیز جانداروں کا ایسا گروہ ہے جو آپس میں افزائش نسل کر کے ایسے بچے پیدا کر سکتے ہوں جو خود بھی آگے نسل بڑھا سکیں۔ اچھا۔ جیسے ہراری مثال دیتے ہیں، گھوڑا اور گدھا وہ بچے پیدا کر سکتے ہیں، یعنی خچر۔ ہاں، خچر۔ لیکن خچر آگے نسل نہیں بڑھا سکتا، وہ بانجھ ہوتا ہے۔ اس لیے گھوڑے اور گدھے یہ دو الگ انواع ہیں۔ ٹھیک۔ مگر ایک بلڈاگ اور ایک اسپینیل کتا جو دکھنے میں بہت مختلف ہیں، وہ ایک ہی نوع ہے کیونکہ ان کے بچے آگے نسل بڑھا سکتے ہیں۔ اچھا، تو یہ فرق ہے۔ اور جینس یا جینس کیا ہے پھر؟ ملتی جلتی انواع کو ایک جینس میں رکھا جاتا ہے، جیسے شیر یعنی پینتھیرا لیو، چیتا پینتھیرا پارڈس، جی۔ تیندوا جیگوار، یہ سب الگ انواع ہیں مگر ایک ہی جنس پینتھیرا سے ہیں۔ اور ہم انسان؟ اسی طرح ہم انسان ہومو سیپینز ہے، یعنی جنس ہومو انسان کی، نوع سیپینز عقل مند۔ اور ہم حیاتیاتی طور پر کس خاندان سے ہیں، کس فیملی سے؟ ہم عظیم ایپس خاندان کا حصہ ہیں۔ ہمارے قریب ترین زندہ رشتہ دار چمپینزی ہیں۔ چمپینزی؟ ہاں، ہراری ایک دلچسپ نقطہ اٹھاتے ہیں کہ تقریباً 6 ملین سال پہلے شاید ایک مادہ ایپ کی 2 بیٹیاں تھیں۔ اوہ! ایک تمام چمپینزیوں کی جد امجد بنی اور دوسری تمام انسانوں کی؟ یہ جاننا کہ ہم دراصل جانوروں کے وسیع خاندان کا حصہ ہے، یہ خیال تو شاید بہت عرصے تک قبول نہیں کیا گیا ہوگا۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ ہراری کہتے ہیں کہ ہومو سیپینز طویل عرصے تک خود کو باقی جانوروں سے بالکل الگ ایک یتیم نوع سمجھتا رہا۔ اچھا، جی، جس کا کوئی خاندان، کوئی قریبی رشتہ دار نہ ہو۔ یہ احساس کہ ہم ایک بڑے بلکہ شور مچانے والے خاندان کا حصہ ہیں، جس میں چمپینزی، گوریلا اور رنگٹن بھی شامل ہیں، یہ ایک ایسی سچائی تھی جسے ہم نے ایک عرصے تک نظر انداز کیا، شاید اپنی برتری کے احساس کو قائم رکھنے کے لیے۔ تاریخ کے چھپے ہوئے رازوں میں سے ایک، جیسا آپ نے کہا۔ بالکل۔ پھر انسانی کہانی میں ایک بڑا دھماکہ ہوا جسے ہراری ادراکی انقلاب یا کوگنیٹو ریولوشن کہتے ہیں۔ یہ تقریباً 70,000 سال پہلے شروع ہوا۔ اس کی خاص بات کیا تھی؟ اس انقلاب نے ہمیں زبان تو دی، لیکن اس سے بڑھ کر ایک خاص قسم کی زبان دی، ایسی زبان جو صرف ٹھوس حقیقتوں کے بارے میں بات نہ کرے۔ جیسے دیکھو، دریا کے پاس ایک شیر ہے، ٹھیک ہے، بلکہ ایسی چیزوں کے بارے میں بھی بات کر سکے جو صرف ہمارے تخیل میں موجود ہیں، یعنی فکشنز یعنی تصوراتی چیزیں۔ ہاں، مثلاً شیر ہمارے قبیلے کا محافظ دیوتا ہے۔ یہ صلاحیت غیر حقیقی چیزوں کے بارے میں بات کرنا اور ان پر اجتماعی یقین کرنا ہراری کے مطابق ہومو سیپینز کی کامیابی کا سب سے بڑا راز ہے۔ لیکن یہ تصوراتی چیزوں کے بارے میں بات کرنے کی صلاحیت یہ اتنی اہم کیوں ثابت ہوئی؟ اس سے کیا فرق پڑا؟ فرق یہ پڑا کہ اس نے ہمیں بڑے پیمانے پر لچکدار تعاون، فلیکسیبل کوآپریشن ان لارج نمبرز کے قابل بنایا۔
جو کسی اور جانور میں ممکن نہیں۔ اچھا، آپ سینکڑوں یا ہزاروں چمپینزیوں کو ایک ساتھ مل کر کوئی پیچیدہ کام کرنے پر آمادہ نہیں کر سکتے۔ ان کا تعاون قریبی جان پہچان اور ذاتی تعلقات پر مبنی ہوتا ہے، جو عام طور پر 50-60 افراد سے زیادہ نہیں بڑھ پاتا۔ ہراری مذاق میں کہتے ہیں کہ آپ کسی بندر کو یہ وعدہ کر کے اس سے کیلا نہیں لے سکتے کہ مرنے کے بعد بندروں کی جنت میں تمہیں لا تعداد کیلے ملیں گے۔ بالکل۔ تو انسانوں نے یہ کیسے کیا؟ مطلب لاکھوں لوگوں کا تعاون؟ دیوتا، قومیں، ریاستیں، پیسہ، انسانی حقوق، قانون، کارپوریشنز، یہ سب کیا ہیں؟ کیا ہیں یہ؟ یہ ٹھوس حقیقتیں نہیں بلکہ ہمارے اجتماعی تخیل کی پیداوار ہیں۔ امیجنڈ ریالٹیز۔ اچھا، امیجنڈ ریالٹیز۔ چونکہ لاکھوں کروڑوں لوگ ان کہانیوں پر یقین رکھتے ہیں، اس لیے وہ ان کی بنیاد پر اجنبیوں کے ساتھ بھی مل کر کام کر سکتے ہیں۔ اس کی کوئی مثال دیں گی؟ ہراری پیوجو کمپنی کی مثال دیتے ہیں۔ گائیوں والی کمپنی؟ جی ہاں، پیوجو کیا ہے؟ یہ کوئی کار نہیں، نہ فیکٹری، نہ ملازم، یہ ایک قانونی افسانہ ہے، لیگل فکشن۔ قانونی افسانہ۔ ایک تصوراتی اکائی جسے فرانسیسی قانون نے تخلیق کیا اور جسے لاکھوں لوگ تسلیم کرتے ہیں۔ اسی مشترکہ یقین کی وجہ سے یہ کمپنی لاکھوں لوگوں کو ملازمت دے سکتی ہے، کاریں بنا سکتی ہے، معاہدے کر سکتی ہے، ٹیکس دے سکتی ہے۔ یہ سب ایک کہانی کی طاقت ہے۔ واہ! در حقیقت یہ محدود ذمہ داری والی کمپنیاں، لمیٹڈ لائبلٹی کمپنیز، انسانی تاریخ کی ذہین ترین ایجادات میں سے ہیں۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہماری سماجی اور معاشی حقیقت کا کتنا بڑا حصہ ہمارے اجتماعی تخیل پر مبنی ہے۔ تو قدیم پادری اور آج کے وکیل اور بزنس مین ایک ہی کام کر رہے ہیں، کہانیاں سنانا۔ ایک طرح سے ہاں، بنیادی میکانزم وہی ہے، کہانی سناؤ اور لوگوں کو یقین دلاؤ۔ یہ تو واقعی سوچنے والی بات ہے کہ ہماری دنیا کتنی زیادہ ان کہانیوں پر کھڑی ہے۔ اچھا، پھر اگلا بڑا قدم زراعت کا انقلاب تھا، تقریباً 12,000 سال پہلے۔ عام طور پر تو اسے انسانی ترقی میں ایک مثبت قدم سمجھا جاتا ہے، لیکن ہراری کا نظریہ کچھ مختلف ہے۔ جی ہاں، ہراری اسے تاریخ کا سب سے بڑا دھوکہ، ایک عیش و عشرت کا جال، لگژری ٹریپ قرار دیتے ہیں۔ عیش و عشرت کا جال، وہ کیسے؟ بظاہر تو خیال یہ تھا کہ کھیتی باڑی سے زیادہ خوراک ملے گی، زندگی آسان ہوگی، لیکن ہوا یہ کہ زیادہ خوراک سے آبادی بہت تیزی سے بڑھی۔ اب زیادہ لوگوں کا پیٹ پالنے کے لیے زیادہ محنت کرنی پڑی۔ اوسط کسان کی زندگی اکثر پہلے کے شکاری جمع کرنے والے ہنٹر گیدرر سے زیادہ سخت، کم متنوع خوراک والی، بیماریوں اور قحط کے خطرے سے زیادہ دوچار اور زیادہ غیر محفوظ ہو گئی۔ یہ کیسے ہوا؟ وہ جال کیسے کام کرتا تھا؟ ہراری گندم کی مثال دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے گندم کو پالا، جی، لیکن شاید حقیقت یہ ہے کہ گندم نے ہمیں پال لیا۔ ہیں؟ گندم نے ہمیں پالا؟ ہاں، گندم نے ہمیں مجبور کیا کہ ہم ایک جگہ ٹک کر رہیں، صبح سے شام تک اس کی خدمت کریں، زمین صاف کریں، ہل چلائیں، بوئیں، پانی دیں، گھاس پھوس نکالیں، کیڑوں سے بچائیں اور پھر کٹائی کریں۔ ٹھیک ہے۔ بدلے میں گندم نے کیا دیا؟ زیادہ کیلوریز تو دیں، لیکن غذائیت کم، اور ایک ہی جگہ رہنے سے بیماریاں پھیلنے کا خطرہ بڑھ گیا۔ لوگ بہتر زندگی کی تلاش میں چھوٹے چھوٹے فیصلے کرتے گئے، جیسے چلو تھوڑی سی گندم اگا لیتے ہیں۔ بالکل، لیکن ان فیصلوں کے مجموعی نتائج وہ غیر متوقع تھے اور اکثر منفی۔ آج کل کی زندگی میں بھی ایسی مثالیں ہیں۔ ہراری جدید دور میں ای میل کی مثال دیتے ہیں۔ ای میل؟ ہاں، سوچا گیا تھا کہ اس سے وقت بچے گا، کام تیز ہوگا، زندگی آرام دہ ہوگی، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ اب ہم ہر وقت ای میل چیک کرتے رہتے ہیں، فوری جواب کی توقع کی جاتی ہے، کام کا دباؤ بڑھ گیا ہے اور زندگی زیادہ تیز اور بے چین ہو گئی ہے۔ یہ بھی ایک طرح کا لگژری ٹریپ ہے۔ صحیح کہا۔ تو زراعت نے معاشرے کو کیسے بدلا؟ زراعت نے مستقل بستیوں کو جنم دیا، گاؤں اور پھر شہر بنے۔ ٹھیک۔ خوراک کی پیداوار میں اضافے یعنی سرپلس نے آبادی بڑھائی اور کچھ لوگوں کو کھیتی باڑی کے علاوہ دوسرے کام کرنے کا موقع ملا۔ حکمران، فوجی، پادری، کاریگر، اس سے پیچیدہ معاشرے وجود میں آئے۔ لیکن اس کے کچھ منفی پہلو بھی ہوں گے؟ بالکل، زمین کی ملکیت، وسائل کی تقسیم پر جھگڑے بڑھے اور گہری سماجی درجہ بندیاں، سوشل ہائرارکیز پیدا ہوئیں۔ امیر اور غریب
آقا اور غلام۔ اتنے بڑے اور پیچیدہ معاشروں کو چلانے کے لیے تو نئے نظاموں کی ضرورت پڑی ہوگی۔ بالکل، اور ان میں سب سے اہم ایجاد تھی لکھائی کی، رائٹنگ۔ لکھائی؟ اس کی ضرورت کیوں پڑی؟ اس کی ضرورت بنیادی طور پر معلومات، خاص طور پر معاشی معلومات کو ریکارڈ کرنے کے لیے پیش آئی۔ یہ جاننا کہ کس نے کتنا اناج دیا، کس پر کتنا قرض ہے، کتنے ٹیکس وصول ہوئے، یہ سب بڑے معاشروں کو چلانے کے لیے ناگزیر تھا۔ یہ بات واقعی حیران کن ہے کہ تاریخ کے ابتدائی تحریری ریکارڈ شاعری، فلسفے یا قوانین کے نہیں بلکہ حساب کتاب کے ہیں۔ جی ہاں، ہراری سومیر یعنی قدیم عراق کی ایک مٹی کی تختی کا ذکر کرتے ہیں جو تقریباً 5000 سال پرانی ہے۔ اس پر کیا لکھا تھا؟ اس پر لکھا ہے کل 29,086 پیمانہ جو 37 مہینے کے دوران وصول ہوئے۔ دستخط کشم۔ کشم غالباً کوئی اکاؤنٹنٹ یا کلرک تھا۔ ہراری نشاندہی کرتے ہیں کہ تاریخ میں پہلا نام جو ہمیں تحریری شکل میں ملتا ہے وہ کسی پیغمبر، شاعر، بادشاہ یا جنگجو کا نہیں، بلکہ ایک اکاؤنٹنٹ کا ہے۔ بالکل ایک اکاؤنٹنٹ کا۔ واہ! اور یہ ابتدائی لکھائی کیسی تھی؟ کیا آج جیسی تھی؟ نہیں، ابتدائی لکھائی جیسے سومیر کی کیونیفارم یا مصری ہائیروگلفس وہ مکمل رسم الخط نہیں تھیں، یعنی وہ بولی جانے والی زبان کی تمام باریکیوں کو ظاہر نہیں کر سکتی تھیں، وہ زیادہ تر جزوی تھیں۔ جزوی؟ مطلب وہ بنیادی طور پر اعداد و شمار، نام، اشیاء کی فہرستیں ریکارڈ کرنے کے لیے استعمال ہوتی تھیں۔ مکمل رسم الخط جو شاعری اور فلسفہ لکھ سکے وہ بعد میں تیار ہوا۔ صرف لکھنا ہی کافی نہیں ہوگا، اتنی ساری معلومات کو سنبھالنا بھی تو ایک مسئلہ ہوگا۔ یقیناً، لکھنا ایک چیز ہے، لیکن لکھی ہوئی معلومات کو ذخیرہ کرنا، ترتیب دینا اور ضرورت پڑنے پر اسے ڈھونڈ نکالنا، ریٹریول، یہ اس سے بھی بڑا چیلنج تھا۔ تو اس کا کیا حل نکالا گیا؟ سومیر، مصر، چین جیسی تہذیبوں نے لائبریریاں، آرکائیوز بنائے، کیٹلاگنگ کے نظام وضع کیے اور کاتبوں، اسکرائبز اور کلرکوں کی تربیت کے لیے باقاعدہ اسکول قائم کیے۔ اچھا، باقاعدہ ٹریننگ ہوتی تھی؟ جی ہاں، اور ان کا سلطنت جہاں مکمل رسم الخط نہیں تھا وہاں کیپو کا نظام تھا، رنگین دھاگوں پر گریں لگا کر اعداد و شمار اور دیگر معلومات ریکارڈ کی جاتی تھیں۔ یہ بھی معلومات کو منظم کرنے کا ایک طریقہ تھا۔ اور ڈیٹا ریکارڈنگ کا ایک نظام جو آج پوری دنیا پر چھایا ہوا ہے؟ وہ ہے ریاضیاتی رسم الخط، میتھمیٹیکل اسکرپٹ۔ یعنی ہندسے 0 سے 9 تک؟ بالکل، 0 سے 9 تک کے 10 ہندسے اور ریاضی کے اصول۔ یہ نظام غالباً ہندوستان میں ایجاد ہوا، پھر عربوں کے ذریعے مشرق وسطیٰ اور یورپ پہنچا، اسی لیے انہیں عربی ہندسے بھی کہتے ہیں۔ اور آج یہ ہر جگہ ہے؟ آج یہ تقریباً ہر جگہ استعمال ہوتا ہے، سائنس، ٹیکنالوجی، معیشت، ہر شعبے میں۔ یہ ڈیٹا کو ریکارڈ اور پروسیس کرنے کی سب سے مؤثر عالمی زبان بن چکی ہے۔ معلومات کے بعد ایک اور چیز جس نے انسانوں کو بڑے پیمانے پر جوڑا وہ ہے پیسہ، منی۔ یہ کیسے کام کرتا ہے؟ یہ تو صرف کاغذ کے نوٹ یا دھات کے سکے ہیں، ان کی اتنی قدر کیوں ہے؟ پیسہ بنیادی طور پر کوئی مادی حقیقت نہیں بلکہ ایک نفسیاتی تعمیر ہے، سائیکولوجیکل کانسٹرکٹ۔ نفسیاتی؟ ہاں، یہ باہمی اعتماد کا ایک نظام ہے۔ ہم کاغذ کے نوٹ یا کمپیوٹر اسکرین پر نظر آنے والے ڈیجیٹل اعداد و شمار کو اس لیے قبول کرتے ہیں کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ دوسرے لوگ بھی انہیں قبول کریں گے۔ یہ مکمل طور پر اجتماعی یقین، کلیکٹیو بلیف پر مبنی ہے۔ تو سارا کھیل یقین کا ہے؟ بالکل، ہراری اسے اب تک ایجاد کیا گیا سب سے زیادہ کامیاب اور عالمگیر نظام اعتماد قرار دیتے ہیں۔ اس کی کوئی تاریخی مثال؟ ہراری ہرنان کورٹز اور ایسٹیک سلطنت کی مثال دیتے ہیں۔ جب ہسپانی حملہ آور میکسیکو پہنچے تو انہیں سونے میں شدید دلچسپی تھی۔ ٹھیک۔ ایسٹیک سونا استعمال تو کرتے تھے زیورات وغیرہ کے لیے، لیکن ان کے لیے زیادہ قیمتی چیزیں کوکو بینز اور کپڑے کرتھان تھے، جنہیں وہ بطور کرنسی بھی استعمال کرتے تھے۔ اوہ، تو ان کے لیے سونا اتنا اہم نہیں تھا؟ اتنا نہیں جتنا اسپانیوں کے لیے تھا۔ دونوں ثقافتوں کا قدر کے بارے میں نظریہ بالکل مختلف تھا، لیکن پیسہ، خاص طور سے سونے چاندی جیسے سکے، ایسی چیز تھی جو بلا آخر ثقافتی فرق مٹا کر تجارت کو ممکن بناتی تھی۔ یعنی پیسہ کھلے ذہن کا ہوتا ہے؟ بالکل، پیسے کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ انتہائی کھلے ذہن کا ہوتا ہے۔
اسے اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ آپ کس مذہب سے ہیں، کس قوم سے ہیں، مرد ہیں یا عورت۔ اچھا، اگر آپ کے پاس مطلوبہ سکے یا کرنسی ہے تو آپ لین دین کر سکتے ہیں۔ یہ اجنبیوں کے درمیان تعاون کو ممکن بناتا ہے، چاہے وہ ایک دوسرے کو جانتے نہ ہوں یا ایک دوسرے پر ذاتی طور پر بھروسہ نہ کرتے ہوں۔ پیسے کی شروعات کیسے ہوئی؟ کیا شروع سے سکے تھے؟ نہیں، شروع میں شاید ایسی چیزیں بطور پیسہ استعمال ہوئیں جن کی اپنی کچھ اندرونی قدر تھی، جیسے سومیر میں جو یعنی بارلے کی ایک خاص مقدار کو معیار بنایا گیا تھا، یا کوڑیوں کے خول یعنی کاوری شیلز جو کئی معاشروں میں ہزاروں سال تک استعمال ہوتے رہے۔ کوڑیاں؟ وہ سمندر والی؟ جی ہاں۔ پھر دھاتوں کا استعمال شروع ہوا، خاص طور پر سونا اور چاندی۔ تقریباً 640 قبل مسیح میں لیڈیا، جو آج کل مغربی ترکی ہے، وہاں کے بادشاہ نے تاریخ کے پہلے باقاعدہ سکے جاری کیے۔ پہلے سکے، واہ! ان کی کیا خاص بات تھی؟ ان سکوں پر ایک خاص وزن اور شاہی مہر ہوتی تھی، جو اس کی قدر اور اصلیت کی ضمانت تھی۔ اچھا، یعنی حکومت کی گارنٹی؟ بالکل، اور یہ اعتماد اتنا طاقتور تھا کہ ہراری بتاتے ہیں قرون وسطیٰ میں عیسائی اور مسلمان شدید مذہبی جنگوں میں مصروف تھے، جی، لیکن تجارت کے لیے وہ ایک دوسرے کے سونے چاندی کے سکے بخوشی قبول کر لیتے تھے۔ جنگ کے باوجود؟ ہاں، بعض اوقات تو عیسائی حکمران بھی ایسے سکے بنواتے تھے جن پر عربی میں کلمہ لکھا ہوتا تھا، کیونکہ وہ مسلم دنیا میں زیادہ قابل قبول تھے۔ پیسہ مذہب اور سیاست سے بالاتر ہو کر کام کرتا ہے۔ حیرت انگیز ہے۔ پیسے کے علاوہ کون سی قوتیں تھیں کہ انہوں نے انسانیت کو چھوٹے چھوٹے گروہوں سے نکال کر بڑے پیمانے پر متحد کیا؟ دو اور بڑی قوتیں تھیں، سلطنتیں اور مذہب۔ پہلے سلطنتوں کی بات کرتے ہیں۔ سلطنت کی کیا تعریف ہے؟ ہراری کے مطابق سلطنت کی دو اہم خصوصیات ہیں۔ اول، وہ کئی مختلف قوموں، نسلوں اور ثقافتوں پر حکمرانی کرتی ہے۔ جیسے رومی سلطنت؟ بالکل، جیسے رومی سلطنت میں اٹالوی، یونانی، مصری، شامی، ہسپانوی وغیرہ سب شامل تھے۔ دوم، اس کی سرحدیں متعین اور مستقل نہیں ہوتیں، بلکہ لچکدار ہوتی ہیں اور نظریاتی طور پر وہ پھیل کر پوری دنیا کو شامل کر سکتی ہیں۔ پہلی سلطنت کون سی تھی؟ پہلی معلوم سلطنت سارگون عقدی کی تھی، تقریباً 2250 قبل مسیح میں، لیکن بعد میں فارسی، رومی، چینی، موریہ، اسلامی، منگول، برطانوی، روسی وغیرہ کئی بڑی سلطنتیں قائم ہوئیں۔ سلطنتیں تو اکثر جنگ و جدل اور ظلم سے قائم ہوتی تھیں، پھر یہ متحد کرنے والی قوت کیسے بنی؟ یہ ایک پیچیدہ سوال ہے۔ سلطنتیں بنتیں اور پھیلتیں یقیناً جنگ اور قبضے سے تھیں، اور اکثر مفتوحہ قوموں کا استحصال بھی کرتی تھیں۔ ہاں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ اکثر ایک مشترکہ ثقافت، زبان، جیسے رومی سلطنت میں لاطینی، قانون اور انفراسٹرکچر، سڑکیں، شہر وغیرہ بھی پھیلاتی تھیں۔ تو وہ رابطے کا ذریعہ بنے؟ ہاں، وہ مختلف علاقوں اور قوموں کے درمیان خیالات، ٹیکنالوجی اور اشیاء کے تبادلے کا ذریعہ بنتی تھیں۔ وہ اکثر ایک تہذیب یافتہ بنانے کا مشن، سویلائزنگ مشن کا دعویٰ بھی کرتی تھی؟ جی ہاں، تقریباً ہر سلطنت کا یہی دعویٰ رہا ہے کہ وہ وحشی یا پچھڑے لوگوں کو امن، انصاف اور اعلیٰ ثقافت کے فوائد پہنچا رہی ہے۔ کیا یہ سچ تھا؟ دیکھیں، اگرچہ یہ دعوے اکثر اپنی حکمرانی کو جواز بخشنے کے لیے ہوتے تھے، لیکن ہراری یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ ان سلطنتوں کے زیر اثر واقعی نئی ملی جلی ہائبرڈ تہذیبیں وجود میں آئیں، اور بہت سے مشترکہ ثقافتی عناصر جیسے فن تعمیر، کھانا، میوزک، فلسفہ وغیرہ وسیع علاقوں تک پھیل گئے۔ آج دنیا کی تقریباً تمام ثقافتیں کسی نہ کسی سابقہ سلطنت کی میراث رکھتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اور تیسرا بڑا متحد کرنے والا عنصر مذہب، اس نے کیا کردار ادا کیا؟ مذہب نے ان بڑے سماجی نظاموں، قوانین اور درجہ بندیوں کو استحکام بخشا جو زراعت اور سلطنتوں کے ساتھ ابھرے تھے۔ کیسے؟ ان نظاموں کو مافوق الفطرت یا خدائی جواز، سپر ہیومن لیجیٹیمیسی فراہم کر کے مذہب نے کہا کہ یہ قوانین اور سماجی ڈھانچہ انسانوں کا بنایا ہوا نہیں، بلکہ یہ کائنات کے اعلیٰ ترین اصولوں یا خدا دیوتاؤں کے حکم پر مبنی ہے۔ اس سے کیا ہوا؟ اس سے ان نظاموں کو چیلنج کرنا بہت مشکل ہو گیا۔
مذہب کی تعریف کیا ہے اس تناظر میں؟ ہراری مذہب کو انسانی اصولوں اور اقدار کا ایک ایسا نظام قرار دیتے ہیں جو کسی مافوق الفطرت نظام سپر ہیومن آرڈر پر یقین پر مبنی ہو۔ تو اس میں صرف بڑے مذاہب شامل ہیں؟ نہیں، اس میں صرف بڑے توحیدی مذاہب یہودیت، عیسائیت، اسلامی نہیں، بلکہ قدیم روحیت اینیمزم، یعنی ہر چیز میں روح کا یقین، کثرت پرستی، پولیتھیزم یعنی بہت سے دیوتاؤں پر یقین، اچھا، یعنی انسانی حقوق، مساوات یا قوم پر مبنی ہے۔ کیا یہ مختلف مذہبی نظام الگ تھلگ رہے یا ان میں ملاوٹ بھی ہوئی؟ نہیں، اکثر ان میں ملاوٹ ہوتی رہی ہے، جسے سنکریٹزم کہتے ہیں۔ سینکریٹزم، اس کی کوئی مثال؟ ہراری مثال دیتے ہیں کہ بہت سے توحید پرست مونوتھیسٹ جیسے عیسائی عملی طور پر ایک خدا پر یقین رکھنے کے ساتھ ساتھ دویت پرستی یعنی اچھائی اور برائی کی قوتوں کا ٹکراؤ، خدا اور شیطان پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ اچھا، ہاں، اور کثرت پرستی کے عناصر جیسے سنتوں سے مدد مانگنا بھی موجود ہوتے ہیں، اور روحیت جیسے بھوت پریت یا مقدس مقامات پر یقین بھی پائی جاتی ہے۔ اور جدید دور میں کیا نئے مذاہب بھی ہیں؟ جدید دور میں دیوتاؤں پر مبنی مذاہب کے ساتھ ساتھ انسانیت پسندی ہیومنزم پر مبنی نئے مذاہب یا نظریات ابھرے ہیں۔ لبرل ہیومنزم فرد کی آزادی اور تجربے کو مقدس سمجھتا ہے۔ سوشلسٹ ہیومنزم اجتماعی مساوات پر زور دیتا ہے۔ اور ایوولوشنری ہیومنزم، جس کی بدترین مثال نازیزم تھی، وہ انسانیت کو ان کے خیال میں بہتر بنانے یا خاص نسلوں کو پروان چڑھانے پر یقین رکھتا تھا۔ یہ سب بھی اقدار کے نظام ہیں جو لوگوں کو متحد کرتے اور ان کے اعمال کی رہنمائی کرتے ہیں۔ یہ تو ہو گئی ماضی کی بڑی تبدیلیاں۔ اب آتے ہیں پچھلے 500 سال پر، جس میں سائنسی انقلاب، سائنٹیفک ریولوشن نے سب کچھ بدل دیا۔ یہ پچھلی علمی روایات سے کیسے مختلف تھا؟ ہراری 3 بڑے فرق بتاتے ہیں۔ پہلا اور سب سے انقلابی فرق لا علمی کا اعتراف، willingness to admit ignorance۔ لا علمی کا اعتراف؟ جی، جدید سائنس کی بنیاد لاطینی لفظ ignoramus پر ہے، جس کا مطلب ہے ہم نہیں جانتے۔ یہ تسلیم کرنا کہ ہم کائنات اور اپنے بارے میں بہت کچھ نہیں جانتے، اور جو علم ہم حاصل کرتے ہیں وہ حتمی نہیں بلکہ نئے شواہد کی بنا پر تبدیل ہو سکتا ہے۔ یہ پہلے کے نظاموں سے کیسے مختلف تھا؟ قدیم علمی روایات، چاہے وہ مذہبی ہوں یا فلسفیانہ، عام طور پر یہ مانتی تھیں کہ تمام اہم اور بنیادی علم پہلے سے موجود ہے مقدس کتابوں میں یا ماضی کے عظیم دانشوروں کی تحریروں میں۔ اچھا، اگر کوئی چیز معلوم نہیں تھی تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ یا تو وہ غیر اہم ہے یا فرد واحد کی لا علمی ہے۔ سائنس نے اجتماعی لا علمی کلیکٹیو ایگنورنس کو تسلیم کیا، یہاں تک کہ سب سے بڑے سوالات کے بارے میں بھی، جیسے کائنات کیسے بنی، زندگی کا آغاز کیسے ہوا، شعور کیا ہے۔ اور دوسرے 2 فرق کیا تھے؟ دوسرا فرق مشاہدہ، آبزرویشن اور ریاضی میتھمیٹکس کو مرکزی حیثیت دینا ہے۔ سائنسدان مشاہدات جمع کرتے ہیں، تجربات کرتے ہیں، اور پھر ان مشاہدات کو ریاضیاتی زبان میں نظریات کی شکل دیتے ہیں۔ اور تیسرا فرق نئی طاقتیں، نیو پاورز، خاص طور پر نئی ٹیکنالوجیز حاصل کرنے کا ارادہ اور صلاحیت ہے۔ سائنس صرف دنیا کو سمجھنا نہیں چاہتی بلکہ اسے تبدیل کرنے اور اس پر قابو پانے کی طاقت بھی حاصل کرنا چاہتی ہے۔ اس کی کوئی مثال؟ بنجامن فرینکلن کی پتنگ اور بجلی کی چھڑی لائٹننگ راڈ کی کہانی مشہور ہے۔ جی ہاں، انہوں نے مشاہدہ کیا، بجلی کی نوعیت کو سمجھا، ایک نظریہ بنایا، اور پھر اس علم کو استعمال کر کے ایک ایسی ٹیکنالوجی ایجاد کی جس سے عملی فائدہ ہوا، عمارتوں کو آسمانی بجلی سے بچانا۔ ٹھیک۔ اسی طرح پہلے غربت، بیماری، قحط کو تقدیر یا خدا کی مرضی سمجھا جاتا تھا۔ سائنس انہیں ٹیکنیکل پرابلمز سمجھتی ہے جنہیں تحقیق اور ٹیکنالوجی کے ذریعے حل کیا جا سکتا ہے۔ آپ نے پہلے سلطنتوں کا ذکر کیا تھا، کیا سائنس اور یورپین امپیریلزم کا کوئی تعلق تھا؟ ہراری کے مطابق ان کا بہت گہرا اور باہمی تعلق تھا۔ وہ کیسے؟ سائنس نے یورپی سلطنتوں کو بہت کچھ دیا، نئی ٹیکنالوجیز، بہتر جہاز، بندوقیں، دوائیں جیسے کنین جو ملیریا کے خلاف کارآمد تھی، عملی علم، نقشہ سازی، معدنیات کی تلاش اور نظریاتی جواز بھی۔ نظریاتی جواز
جیسے نسل پرستانہ نظریات جنہوں نے یورپیوں کو دوسری قوموں پر حکمرانی کا حق دیا۔ اچھا، اور بدلے میں سلطنتوں نے سائنس کو کیا دیا؟ سلطنتوں نے سائنسدانوں کو مالی مدد فراہم کی، انہیں تحفظ دیا اور سب سے بڑھ کر پوری دنیا تک رسائی دی۔ جیسے کیپٹن کک یا ڈارون کے سفر؟ بالکل، کیپٹن کوک کی بحر العقاہا کی مہمات یا چارلز ڈارون کا بیگل جہاز پر سفر، یہ سب برطانوی بحریہ کی مدد سے ممکن ہوئے۔ سائنسدان ان مہمات پر جاتے، نئے پودے، جانور، معدنیات دریافت کرتے، نئے علاقوں کے نقشے بناتے، مقامی ثقافتوں کا مطالعہ کرتے۔ اور یہ ساری معلومات واپس یورپ آتی؟ جی، اور یہ تمام معلومات واپس یورپ لاتے جو سائنسی علم میں اضافے کا باعث بنتی۔ ہراری خالی نقشوں کا بھی ذکر کرتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ 15ویں اور 16ویں صدی میں جب یورپی مہم جو نئی دنیایں دریافت کر رہے تھے، ان کے بنائے ہوئے نقشوں پر بہت سی جگہیں خالی چھوڑی جانے لگیں۔ خالی کیوں؟ یہ اس بات کا اعتراف تھا کہ وہ دنیا کے ان حصوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے۔ یہ لا علمی کا اعتراف انہیں ان خالی جگہوں کو پر کرنے پر اکساتا تھا۔ اور وہ پر کیسے ہوتی تھی؟ جو اکثر فوجی فتح اور نوآبادیات قائم کرنے کی صورت میں ہوتا تھا۔ اچھا، اس کے برعکس مثال کے طور پر چینی ایڈمرل زینگ ہو نے 15ویں صدی میں عظیم بحری بیڑوں کے ساتھ افریقہ تک سفر کیا، لیکن ان کے نقشوں پر کوئی خالی جگہ نہیں تھی، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ وہ معلوم دنیا کی سرحدوں تک پہنچ گئے ہیں اور ان کا مقصد فتح نہیں تھا۔ کیا امریکہ کی فتح میں بھی لا علمی کا کوئی کردار تھا؟ ہراری کہتے ہیں کہ ایزٹیک اور انکا جیسی امریکی سلطنتیں باقی دنیا سے بالکل بے خبر تھیں۔ انہیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ سمندر پار بھی کوئی دنیا ہے یا وہاں سے کوئی حملہ آور آ سکتا ہے۔ اوہ! جب کورٹیز اور پیزارو مٹھی بھر سپاہیوں کے ساتھ آئے تو مقامی حکمران انہیں سمجھ ہی نہیں پائے۔ اس لا علمی اور ہچکچاہٹ نے حملہ آوروں کو فیصلہ کن برتری دی۔ اور ایشیائی سلطنتیں جیسے مغل یا عثمانی؟ دوسری طرف ایشیائی سلطنتیں عثمانی، مغل، چینی اگرچہ یورپ کی دریافتوں سے آگاہ ہوئیں، لیکن انہوں نے طویل عرصے تک اسے زیادہ اہمیت نہیں دی۔ وہ خود کو دنیا کا مرکز سمجھتے رہے اور امریکہ جیسی نئی دنیا پر قبضے کی دوڑ میں شامل نہیں ہوئے۔ سائنس اور سلطنت کے ساتھ ساتھ ایک اور قوت بھی پچھلے 500 سال میں بہت اہم رہی: سرمایہ داری، کیپٹلزم۔ اس کا کیا کردار تھا؟ سرمایہ داری نے سائنس اور سلطنت کی توسیع کے لیے ضروری ایندھن یعنی پیسہ فراہم کیا۔ سرمایہ داری کی بنیاد ایک انقلابی خیال پر ہے: مستقبل میں ترقی، گروتھ پر یقین۔ ترقی پر یقین؟ یہ یقین کہ مستقبل میں مجموعی دولت دپائے آج سے زیادہ ہوگی۔ اس یقین نے کریڈٹ یعنی قرض کے نظام کو فروغ دیا۔ لوگ مستقبل کے منافع کی امید پر آج سرمایہ کاری کرنے پر تیار ہو گئے۔ یہ پہلے کے نظاموں سے کیسے مختلف تھا؟ پہلے کے زیادہ تر معاشروں میں یہ خیال عام تھا کہ کل دولت محدود ہے، زیرو سم گیم۔ اگر ایک شخص یا گروہ امیر ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی دوسرا غریب ہوا ہے۔ تو قرض لینا برا سمجھا جاتا تھا؟ ہاں، اس لیے قرض دینا یا لینا ایک مشکوک کام سمجھا جاتا تھا۔ سرمایہ داری نے یہ تصور دیا کہ نئی دولت پیدا کی جا سکتی ہے، پائے بڑی ہو سکتی ہے۔ اچھا، اس لیے قرض لے کر نئے منصوبے شروع کرنا، جیسے کولمبس کی مہم، ایک سمجھدارانہ قدم ہو سکتا ہے۔ اس سوچ کا مرکز کہاں تھا؟ 17ویں صدی میں ہالینڈ، ڈچ جمہوریہ، اس نئی معاشی سوچ کا مرکز بنا۔ ان کی کامیابی کا راز قرض دہندانوں کا اعتماد جیتنا تھا۔ وہ وقت پر قرض ادا کرتے تھے اور ان کا قانونی نظام نجی ملکیت کے حقوق کا تحفظ کرتا تھا۔ اور اسی ماحول میں کمپنیاں بنی؟ جی، اسی ماحول میں مشترکہ اسپاک کمپنیاں جیسے ڈچ ایسٹ انڈیا کمپنی (VOC) اور ویسٹ انڈیا کمپنی (WIC) ابھریں۔ یہ کمپنیاں ہزاروں چھوٹے بڑے سرمایہ کاروں سے پیسہ اکٹھا کر کے بڑے بڑے تجارتی اور فوجی منصوبے چلاتی تھیں۔ VOC نے تو انڈونیشیا پر تقریباً 200 سال حکومت کی۔ کمپنیاں حکومت کرتی تھیں؟ جی ہاں، اپنی فوجیں بھی رکھتی تھیں وہ۔ کیا ریاستیں سرمایہ داروں کے مفادات کا تحفظ کرتی تھی؟ بالکل۔ 19ویں صدی تک ریاست اور سرمایہ کے مفادات اکثر ایک ہو گئے۔ ہراری پہلی افیون جنگ کی مثال دیتے ہیں۔
افیون جنگ؟ برٹش تاجر چین میں غیر قانونی طور پر افیون بیچ کر منافع کما رہے تھے۔ جب چینی حکومت نے اسے روکنے کی کوشش کی تو برٹش حکومت نے آزاد تجارت کے نام پر چین کے خلاف جنگ چھیڑ دی۔ یعنی حکومت نے تاجروں کے لیے جنگ کی؟ جی، یہ ظاہر کرتا ہے کہ ریاستیں کس حد تک سرمایہ کے مفادات کے تحفظ کے لیے جا سکتی تھیں۔ پھر آیا صنعتی انقلاب، انڈسٹریل ریولوشن۔ اس نے کیا تبدیلیاں لائیں؟ صنعتی انقلاب نے بنیادی طور پر توانائی، انرجی اور مادے کو تبدیل کرنے کی ہماری صلاحیت میں ایک بے مثال اضافہ کیا۔ کیسے؟ پہلے ہم پٹھوں کی طاقت ہوا اور پانی پر انحصار کرتے تھے، پھر بھاپ کا انجن آیا، پھر بجلی، پھر اندرونی دہن کا انجن۔ اس نے پیداوار میں ایک دھماکہ خیز اضافہ کیا۔ اور مواد کے لحاظ سے؟ ہم نے نئے مواد جیسے ایلومینیم، جو کبھی سونے سے بھی مہنگا تھا، اور پلاسٹک بنانا سیکھ لیا۔ کیمسٹری نے ہمیں مصنوعی کھادیں، رنگ، دوائیں اور دھماکہ خیز مواد بنانے کے قابل بنایا۔ کوئی خاص مثال جو اس تبدیلی کو ظاہر کرے؟ فرٹز ہیبر، ایک جرمن کیمیا دان نے ہوا میں موجود نائٹروجن سے امونیا بنانے کا طریقہ دریافت کیا، ہیبر بوش پروسیس۔ اس سے کیا ہوا؟ اس سے پہلے کھاد اور بارود کے لیے ضروری نائٹریٹس قدرتی ذخائر سے حاصل کیے جاتے تھے۔ ہیبر کی ایجاد نے ایک طرف زراعت میں انقلاب برپا کیا، مصنوعی کھاد سے پیداوار بڑھی، اور دوسری طرف؟ صنعتی انقلاب نے ہماری اقدار کو بھی بدلا۔ جی ہاں، اس نے صارفیت، کنزیومرزم کے ایک نئے اخلاق کو جنم دیا۔ صارفیت یعنی زیادہ خریدنا۔ ہاں، پہلے زیادہ تر معاشروں میں کفایت شعاری، فروگیلٹی ایک اچھی قدر سمجھی جاتی تھی، لیکن صنعتی پیداوار اتنی بڑھ گئی کہ اب ضرورت اس بات کی تھی کہ لوگ زیادہ سے زیادہ چیزیں خریدیں اور استعمال کریں تاکہ فیکٹریاں چلتی رہیں۔ تو خرچ کرنا اچھا سمجھا جانے لگا۔ تو آہستہ آہستہ زیادہ خرچ کرنا اور نئی چیزیں خریدنا ایک سماجی طور پر قابل قبول بلکہ مطلوبہ رویہ بن گیا۔ اور وقت کا تصور؟ وقت کا تصور بھی ڈرامائی طور پر بدل گیا۔ صنعتی انقلاب سے پہلے زیادہ تر لوگوں کی زندگی قدرتی چکروں، سورج کا طلوع و غروب، موسموں کی تبدیلی کے مطابق گزرتی تھی۔ ٹھیک۔ لیکن فیکٹریوں اور ریل گاڑیوں نے ٹائم ٹیبل اور گھڑی کی پابندی کو لازمی بنا دیا۔ وقت ایک قیمتی شے بن گیا جسے ضائع نہیں کیا جا سکتا تھا۔ گھڑیاں ہر جگہ عام ہو گئیں اور وقت کی پابندی ایک اہم سماجی قدر بن گئی۔ یہ سب تو ماضی اور حال کی باتیں ہیں۔ ہراری مستقبل کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اب ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہراری کہتے ہیں کہ اب ہم تاریخ کے ایک نئے موڑ پر ہیں، جہاں سائنسی انقلاب ہمیں نہ صرف اپنی دنیا بلکہ خود اپنی بایولوجی کو بدلنے کے قابل بنا رہا ہے۔ اپنی بایولوجی کو کیسے؟ ہم حیاتیاتی انجینئرنگ، بایولوجیکل انجینئرنگ، سائبر انجینئرنگ یعنی جاندار اور مشین کا امتزاج، اور غیر نامیاتی زندگی ان آرگینک لائف جیسے مصنوعی ذہانت تخلیق کرنے کے دہانے پر کھڑے ہیں۔ اس کی کچھ مثالیں ہیں؟ کیا یہ ہو رہا ہے؟ جانوروں میں تو بہت سی مثالیں ہیں۔ سائنسدانوں نے ایک چوہے کی پیٹھ پر انسانی کان جیسا ڈھانچہ اگایا۔ سچ میں؟ جی، مچھلی کے جین ڈال کر اندھیرے میں چمکنے والے خرگوش بنائے۔ چوہوں کی یادداشت اور سیکھنے کی صلاحیت کو جینیاتی طور پر بہتر کیا، اور یہاں تک کہ غیر یکزوجی والے چوہوں وولز کو ایک جین بدل کر وفادار ساتھی بنا دیا۔ اور انسانوں میں؟ انسانوں میں بھی بایونک اعضاء، کان، آنکھیں، بازو لگائے جا رہے ہیں جو ٹیکنالوجی کے ذریعے انسانی صلاحیتوں کو بحال یا بڑھا رہے ہیں۔ جینیاتی انجینئرنگ ہمیں موروثی بیماریوں کے علاج یا شاید مستقبل میں اپنی جسمانی اور ذہنی صلاحیتوں کو ڈیزائن کرنے کا موقع دے سکتی ہے۔ اسے ہراری گلگامش پروجیکٹ کہتے ہیں؟ ہاں، یہ سب گلگامش پروجیکٹ کا حصہ لگتا ہے، یعنی موت پر قابو پانے کی سائنسی جستجو۔ بالکل قدیم سمیر کے ہیرو گلگامش کی طرح جو لافانیت کی تلاش میں نکلا تھا۔ تو سائنس موت کو ایک تکنیکی مسئلہ سمجھتی ہے؟ جی، سائنس اب موت کو ایک ناگزر تقدیر کے بجائے ایک تکنیکی مسئلہ سمجھتی ہے جسے حل کیا جا سکتا ہے۔ یہ تو بہت گہری اور شاید کچھ خوفناک تبدیلیاں ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید 4 ارب سال سے جاری قدرتی انتخاب، نیچرل سلیکشن کا دور ختم ہو رہا ہے، اور اس کی جگہ کیا لے رہا ہے؟ اور اب ذہین ڈیزائن،
انٹیلیجنٹ ڈیزائن یعنی خود ہمارا ڈیزائن اس کی جگہ لے رہا ہے۔ ہم نہ صرف اپنی مرضی کی زندگی بنا سکیں گے بلکہ شاید اپنی مرضی کی خواہشات بھی۔ یہ تو فرینکنسٹائن والی بات ہو گئی۔ بالکل، یہ ہمیں میری شیلی کی فرینکنسٹائن کی کہانی کی یاد دلاتا ہے۔ کیا ہم ایسی مخلوق بنا سکتے ہیں جو ہم سے بہتر ہو اور ہمارے قابو سے باہر ہو جائے؟ تو آخر میں سب سے بڑا سوال کیا ہے جو ہراری اٹھاتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اب تک تاریخ دان یہ پوچھتے تھے کہ ماضی میں کیا ہوا اور اس نے ہمیں آج جیسا کیوں بنایا، لیکن اب جبکہ ہمارے پاس خدا جیسی تخلیقی اور تخریبی طاقتیں آ رہی ہیں، جی، سب سے اہم سوال یہ ہے، ہم کیا بننا چاہتے ہیں؟ What do we want to become؟ ہم اپنی نئی حاصل کردہ طاقتوں کا استعمال کس قسم کا مستقبل اور کس قسم کا انسان بنانے کے لیے کریں گے؟ یہ واقعی ایک بنیادی سوال ہے۔ اور ہراری اس سے بھی ایک قدم آگے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ چونکہ ہم جلد ہی شاید اپنی خواہشات، ڈیزائرز کو بھی انجینئر کرنے کے قابل ہو جائیں گے، جیسے ہم نے ان چوہوں کو وفادار بنا دیا ہے، تو شاید اس سے بھی زیادہ بنیادی سوال یہ ہے، ہم کیا چاہنا چاہتے ہیں؟ What do we want to want؟ جی ہم کیا چاہنا چاہتے ہیں؟ جی، یہ ایک فلسفیانہ سوال ہے جس کے جوابات آنے والی صدیوں میں انسانیت کی اور شاید زمین پر زندگی کی بھی تقدیر کا فیصلہ کریں گے۔ اس پر غور کرنا انتہائی ضروری ہے۔ تو آج اس گہری تحقیق میں ہم نے سیپینز کے مرکزی خیالات کی روشنی میں انسانی سفر کا ایک طویل جائزہ لیا۔ ہماری حیاتیاتی ابتدا سے لے کر کہانیوں کی طاقت، زراعت کے جال، پیسے، سلطنتوں اور مذہب کے کردار، اور پھر سائنسی انقلاب کے ذریعے حاصل ہونے والی بے پناہ طاقت تک۔ اور جیسا کہ ہم نے دیکھا، یہ سفر ابھی ختم نہیں ہوا۔ ہم ایک ایسے موڑ پر کھڑے ہیں جہاں ہم نہ صرف اپنی دنیا بلکہ خود اپنی نو کو بھی بنیادی طور پر تبدیل کرنے کی دہلیز پر ہیں۔ مستقبل میں انسان ہونے کا کیا مطلب ہوگا اور ہم اپنی اس نئی طاقت کا استعمال کیسے کریں گے، یہی وہ بڑے سوالات ہیں جن پر آنے والے وقت میں ہمیں اجتماعی طور پر سوچنا ہوگا۔